بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کر ارشاد فرمایا کہ تو کتنا بہتر شہر ہے اور مجھ کو کتنا زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسری جگہ قیام نہ کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کر ارشاد فرمایا کہ تو کتنا بہتر شہر ہے اور مجھ کو کتنا زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو تیرے سوا کسی دوسری جگہ قیام نہ کرتا۔ فائدہ اس حدیث کی وجہ سے نیز ان احادیث کی وجہ سے جن میں مکہ مکرمہ کی ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 آیا ہے، ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سارے شہروں سے افضل ہے اور وہاں قیام کرنا مستحب اور افضل ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک ایک نماز 1,00,000 کی شمار ہوتی ہو تو پھر کون ہے جس کو یہ مرغوب یعنی پسندیدہ نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بڑے اکابر یہاں قیام کو پسند نہ فرماتے تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کا قیام صاحبین کے نزدیک یعنی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور یہی بعض شافعی اور بعض حنبلی کا مختار ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے مستقل قیام کو مکروہ فرماتے تھے، اور ایک بڑی جماعت کا محتاط لوگوں میں سے یہی مذہب ہے۔ مبادا وہاں رہ کر آدمی کو وہاں سے کوئی گرانی یا ملال پیدا ہو، یا اس کے احترام میں کسی قسم کی کمی ہو جائے، یا وہاں رہ کر آدمی سے کسی قسم کا گناہ صادر ہو جائے کہ جیسا وہاں نیکیوں کا ثواب کہیں زیادہ ہے، ایسے ہی وہاں رہ کر گناہ کرنے کا وبال بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ لیکن اللہ کے وہ مخلص بندے جو گناہوں سے اعتراض کرنے والے ہوں، ان کے لیے افضلیت میں کیا کلام ہے، لیکن وہ اتنی قلیل یعنی چھوٹی مقدار ہے کہ ان پر حکم لگانا بھی ایسا ہے جیسے عام مخلوق میں بادشاہ۔ لیکن پارسائی کا یعنی تقوی اور طہارت کا اللہ والے ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا اعتبار نہیں کہ ویسے تو ہر شخص اپنے کو یہی کہتا ہے کہ میں وہاں رہنے کے شرائط پورے کر سکتا ہوں۔ دعویٰ کرنا بہت سہل یعنی آسان ہے، بہت مشکل ہے بچنا وہ گلگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ یعنی اللہ کی پناہ کہہ دینا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کے حالات کے لحاظ سے کراہیت اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اگر وہ ان حالات کو دیکھتے جن کو ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں کے قیام کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور علماء میں ہیں۔ 1014 ہجری میں وفات پائی۔ جب یہ اپنے زمانے کا یہ حال فرما رہے ہیں تو آج 14ویں صدی کے اخیر کا جو حال ہوگا وہ اظہر من شمس ہے یعنی سورج کی طرح سب کو ظاہر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن محتاط علماء نے مکہ مکرمہ کے قیام کو مکروہ بتایا ہے اس کی 3 وجہ ہیں۔ اول یہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں کے قیام سے وہ ذوق و شوق اور تڑپ بے قراری جو کعبہ شریف کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کم ہو جائے۔ پہلی بات کیا فرمایا؟ اول یہ کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے قیام سے وہ ذوق و شوق اور تڑپ و بے قراری جو کعبہ شریف کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کم ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ اس سے روانگی کے وقت جو فراق کی تڑپ اور دوبارہ لوٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا وہ وہاں رہنے میں حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگوں کا ارشاد ہے
کہ تو کسی دوسرے شہر میں رہے اور تیرا دل مکہ مکرمہ میں اٹکا رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو مکہ مکرمہ میں رہے اور تیرے دل میں کسی دوسری جگہ کا داعیہ پیش آئے۔ اور بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے مکہ مکرمہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے قریب ہیں جو طواف کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مبادا وہاں رہ کر کوئی گناہ صادر ہو جائے کہ یہ سخت خطرناک ہے اور اللہ جل شانہ کے غصے کا موجب ہے۔ ویسے تو مکہ مکرمہ سارا ہی بابرکت ہے، اس کی ہر جگہ، ہر در و دیوار، ہر پتھر اور ریت کا ذرہ بابرکت ہے، لیکن چند مقامات اور بھی زیادہ خصوصیت رکھتے ہیں جن میں سے بعض اس فصل میں گزر چکے ہیں۔ مستقل احادیث ان کے فضائل میں لکھی جا چکی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دولت قدہ، جہاں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب اولاد یہی پیدا ہوئی۔ ہجرت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اسی مکان میں رہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام کے بعد مکہ مکرمہ کے تمام مکانات میں یہ مکان سب سے افضل ہے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تک وہیں پر رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب وہیں پیدا ہوئی۔ دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ جو مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔ تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان جو زکا کے سواگین زرگروں کی گلی میں ہے، اس کو دار الہجرت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہجرت کی ابتدا اسی مکان سے ہوئی۔ ہجرت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ وہاں دو پتھر تھے، ایک کا نام متکلم ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا۔ دوسرا متکا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد مولود علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پیدائش کی جگہ دار ارقم جو دار خیران سے مشہور ہے، صفا پہاڑ کے قریب ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے اور 40 کا عدد آپ کے ایمان لانے پر پورا ہوا تھا، اور قرآن پاک کی آیت یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین سورہ انفال اس پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں مخفی رہا کرتے تھے۔ جبل طور کا غار، جس میں ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوشیدہ ہوئے تھے، قرآن پاک میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار میں اسی غار کا ذکر ہے۔ جبل حرا کا غار، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کئی دن عبادت کیا کرتے اور تنہائی اختیار فرمایا کرتے تھے، اور اسی میں سب سے پہلے آپ پر اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی۔ مسجد الرائیہ مکہ مکرمہ میں معلیٰ کی طرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی ہے۔ مسجد الجن، جس جگہ جنات کا اجتماع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جگہ تشریف لے گئے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ بٹھا کر خود آگے تشریف لے گئے اور جنات کو تعلیم فرمائی، قرآن پاک سنایا۔ مسجد الشجرہ جو مسجد جن کے مقابل ہے، اس جگہ ایک درخت تھا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ زمین کو چیرتا ہوا حاضر خدمت ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ مسجد الغم، جس کو مسجد الاجابہ بھی کہتے ہیں، اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں بیعت لی تھی۔ مسجد اجیاد، مسجد جبل ابو قبیس جو حرم شریف سے نظر آتی ہے، لیکن اس جگہ بکری کی سری کھانے کے متعلق جو روایات مشہور ہے وہ غلط ہے۔ مسجد طوٰ جو تنعیم کے راستے میں ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمرہ یا حج کے لیے تشریف آوری ہوئی تو اس جگہ قیام فرمایا، مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ تنعیم پر، جہاں عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، مسجد العقبہ مینا کے قریب جہاں انصار نے ہجرت سے قبل بیعت کی تھی، یہ مسجد مکہ مکرمہ سے مینا جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر راستے سے علیحدہ کو ہے، مسجد الجیرانہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب طائف سے لوٹ رہے تھے احرام باندھا تھا، مسجد القبص جس کو منہر ابراہیم بھی کہتے ہیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، مسجد الخیف مینا میں مشہور مسجد ہے جس میں کہتے ہیں کہ 70 نبی وہاں مدفون ہیں، غار مرسلات جو مسجد خیف کے قریب ہے، سورہ مرسلات وہاں نازل ہوئی، جنت المعلی مکہ مکرمہ کا مقبرہ یعنی قبرستان جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، اور احادیث میں اس مقبرے کی فضیلت آئی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے متبرک مقامات ہیں، اور مکہ مکرمہ میں کون سی جگہ ایسی ہوگی جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدم مبارک نہ پڑے ہوں، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان مواضع کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی اسپیشل ساری جگہوں کے نام تھے، اس میں سے بہت ساری جگہ تو اپنے زیارت میں کور ہو گئی تھی، لیکن کچھ جگہیں باقی ہے جہاں وہ زیارت والا نہیں لے کر گیا تھا، تو اپن چل کے بھی جا سکتے ہیں، جیسے وہ مسجد جن ہے وہاں اتر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد جن ہے، مسجد فتح ہے، اور مسجد شجرہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تک جہاں رہے ماں خدیجہ کا مکان ہے، یہ بیت اللہ کے بعد یعنی مسجد الحرام کے بعد سب سے افضل مکان پورے مکہ میں وہ ہے، اس کا معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں ہے ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے بھائی، دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے 6 صفات پر عملی محنت کرائی جاتی ہے، اگر یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں محسن میں کیسا ہے، یہ تو تعلیم والا عمل ہے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ والے کیا بولتے ہیں کہ اپنے گھر کی اندر دین لانے کے لیے، اپنے گھر کی بے دینی کو دور کرنے کے لیے، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو یہ تعلیم والا عمل، یہ کتاب کا پڑھنا، 6 صفات کا مذاکرہ، ایسے قرآن کا سیکھنا سکھانا، مشورہ تشکیل، یہ اگر ہمارے گھر میں ہوگا نا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دھیرے 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 ہمارے گھر کے سارے افراد جو بھی ہیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے مستورات، ان کے اندر جو ہے نا اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اعمال کی محبت، سنتوں کی محبت اور آخرت کی فکر اور امت کا غم سب ایک ساتھ پیدا ہو، دھیرے دھیرے دھیرے۔ تعلیم والا عمل بہت ضروری ہے۔ تو 6 صفات میں کیسا ہے کہ 6 صفات کا مذاکرہ بہت آسان ہے۔ 6 صفات ہے نا، سنے ہوں گے نا آپ نے 6 صفات، کہ پہلے ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم اور ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دین کی محنت۔ یہ 6 صفات ہیں، اور ایک پرہیز بتاتے ہیں کہ لایانی بیکار باتوں کاموں سے بچنا۔ تو یہ 6 صفات ایسے ہیں کہ اللہ نے ہماری کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین زندگی میں حقیقت کے ساتھ آ جاوے، اس کے لیے 6 صفات پر محنت کرائی جاتی ہے۔ اگر ان صفات کا ہم مقصد اور اس کی فضیلت اور اس کو اندر اپنے لانے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ہر موقع پر، ہر موڑ پر اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نیت کرو انشاءاللہ کہ وہاں پر ادھر بھی رہے نا کبھی نا کویت میں، تو اپنے روم پارٹنر کے ساتھ میں تھوڑا سونے سے پہلے 10 منٹ کتاب پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ بہت اچھا ہے۔ ہم لوگ اپنے بامبے میں بھی بہت سارے بیچلر لوگ ہیں، ہاں تھوڑا پیار محبت سے شروع کریں، ہم لوگ کرتے تھے، ہم لوگ وہاں پر ہیں نا، اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا شروع میں کیا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا پیار محبت نرمی سے ان کو سمجھانا پڑتا ہے، بعد میں پھر ان کو خود کو شوق آ جاتا ہے، یہ تو بہت فائدے کی بات ہے۔ جب یہ عمل ایسا ہے نا کہ جب تک کریں گے نہیں نا تو اس کے فائدے نہیں کھلیں گے۔ تو نیت تو کرو، گھر میں تو کرتے ہی آپ لوگ ماشاءاللہ، آپ کے گھر میں تو ہوتی ہی ہے، اور یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی اپنے کو اللہ تعالیٰ کسی کنٹری میں اگر بھیج رہا ہے نا تو ہم کو یہ سوچنے کا کہ ہم یہاں کمانے کے لیے صرف نہیں آئے، وہ تو اللہ روزی اپنے کو دے گا ہی، لیکن وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی اپنے کو کرنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، دین کی محنت بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك